بستی بستی قریا قریا سبحان اللہ. سارے لوگوں کی تو میں بھائی کھچڑی نہیں چاہیے بھائی، ہلکا ہی کو کم کریں، اس کا ہلکا سا ہی کو کم کریں اور آواز دے سکتے دے دیں، اس میں بڑھا دیجیے. ایسا کریں بھائی. توجہ ہے سارے لوگوں کی. عمر وہ ہے جو نبی کا مرید بھی ہے، نبی کی زور سے نبی کی جو کھڑے نا، میں ان سے کہوں گا گھر جانا تو اپنے ماں کے ہاتھ چومنا اور کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، تیرے دودھ کا کمال تھا، میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی تھکنا کسی کو نہیں، تھکنا کسی کو نہیں. عمر کون ہے؟ کس کے بارے میں بھوک رہے ہو؟ خدا کی قسم جہاں اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے کہا تھا مالک آخری پیغمبر میری نسل میں پیدا فرما، اسی جگہ میرے نبی نے کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے کہا تھا مالک عمر میری جھولی میں ڈال دے، مالک عمر میری جھولی میں ڈال دے. اور پھر عمر کو جانتے ہو پوری زندگی حضور کی عظمت پر پہرا دیا ہے. پوری زندگی لوگ بکواس کرتے کہ خاتون جنت کا حق کھایا، جب عمر مسند خلافت پہ بیٹھے تو حق بات چھوڑیے صاحب، شیر میں طاقت نہیں تھی بکری کی طرف گھور کے دیکھ لیتا، شیر میں طاقت نہیں تھی جو بکری کو دیکھ لیتا گھور کے، اور بکریاں بھی اترا کے چلتی تھی شیروں کے سامنے. وہ بھی جانتی تھی جب تک عمر بیٹھا ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے ہمارا کچھ بگاڑا جا سکے. اور خدا کی قسم عمر وہ ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. ایک دو محلے کا نہیں، ایک دو قبیلوں کا نہیں، ایک تو تنظیموں کا صدر نہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. اور تاریخ میں یہ بات سنہرے الفاظ سے لکھی ہے کہ بیت المال سے سب سے کم تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی. کتنی دین کی خدمت کی، کتنی خدمت کی دین کی. میں تو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی بھی پیر کا کپڑا چیک کر لو، کسی مولوی، کسی خطیب، کسی شاعر کا کپڑا چیک کر لو، وہ بھائی لیلن سے نیچے نہیں ہوگا. اس دور میں لیلن سے نیچے نہیں ہوگا. عمر وہ ہے جس نے ایک جوڑے میں زندگی گزار دی، اور ایک دن جب خطبہ دینے کے لیے آ کے بیٹھے، خدا کی قسم لوگ کہتے حق کھایا. حضور کے صحابہ منہ دے کی بات نہیں کرتے تھے، منہ دے کی بات نہیں کرتے تھے. نیا کرتا پہن کے آئے حضرت عمر اور خطبہ دینے کے لیے جب بیٹھے نا، سامنے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے، نیا کرتا کہاں سے آیا. حضرت عمر رو دیے، کہنے لگے میں اس کا حساب کہاں سے دوں. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس کا جواب میں دوں گا. صحابہ نے کہا عبداللہ تم بیٹھو، بات تمہاری نہیں تمہارے باپ کی ہے، حساب ہی نہیں دینا. کہا جو پوچھ رہے ہو یہ میرے باپ نہیں بتا پائیں گا. کہا پھر تم بتاؤ. کہتے ہیں جب جمعے سے پہلا دن تھا میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا، میں نے اپنے باپ کو دیکھا وہ اسے دھل رہے تھے عشاء کے بعد، اسے دھلتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. قناعت دیکھی، دین کی خدمت دیکھی، کہا جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. میں نے کہا پر نیا کرتا کیوں نہیں بنا لیتے ہیں. آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا بیٹے میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں کرتا بنا سکوں. یہ کون کہہ رہا ہے جس کو رب نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت عطا کی ہے. یہ وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے. میں نے کہا ابا جی ابھی مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا، اس کا کیا کیا. کہا بیٹے وہ کپڑا چھوٹا ہے، تیرے باپ کا قد بڑا ہے، کرتا پورا نہیں ہوا
ہوا تھا؟ کہتے میں دوڑا، جو حصہ میرے حصے میں کپڑا آیا تھا میں وہ کپڑا بھی لے کر کے آیا، اور دونوں کپڑوں کو چھوڑ کر میں نے اپنے باپ کا کرتا بنایا ہے۔ کہا صحابہ سن لو، میرے باپ نے نہ کسی کا حق مارا ہے، نہ کسی سے چھینا ہے، نہ بیت المال سے لیا ہے۔ جو کپڑا پہنا ہے یا تو یہ میرے باپ کا حصہ تھا یا ان کے بیٹے کا حصہ تھا۔ ان کے بارے میں لوگ بولتے کہتے حضرت عمر نے حق مارا، اور شرم کر ظالم اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، بغیر شراب پی کے حسین کے نعرے لگائے اور کہتا تو حسینی ہے۔ اسے حسینی نہیں کہتے ہیں، دیکھ حسینی کون ہے، توجہ ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر گزر کے جا رہے، سامنے شہزادے تھے، سامنے شہزادے تھے، مسکرا کے میرے امام نے حسن نے کہا او میرے باپ کے نوکر کے بیٹے، ہمارے نوکر کے بیٹے، بات سن۔ جب اتنی بات کہی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیر رک گئے، اور عبداللہ ابن عمر کوئی عام نہیں ہے، بدری صحابی ہے، بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، بڑی ذات حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے۔ آپ دوڑے دوڑے گھر گئے کہ ابا کیا بات ہے بیٹا؟ کب گزر رہا تھا، حسنین کریمین تھے، انہوں نے مجھے کہا ہمارے نوکر کے بیٹے، بات سن۔ کہتے ہیں کیا کہا؟ کہا نوکر کے بیٹے۔ کیا کہا؟ نوکر کے بیٹے کا جو انہوں نے کہا کہ لکھوا لائے گا ان سے۔ عبداللہ ابن عمر نے سوچا شاید تحقیق کے لیے پوچھ رہے تھے، کہا ٹھیک ہے، کہا کاغذ لے کے جا۔ دوڑے اور جا کے کہا لکھیں جو آپ نے کہا کہ لکھ دیں گے۔ میرے امام نے کہا ہم علی کے بیٹے، ہم علی کے بیٹے، جو کہتے ہیں کر کے بھی دکھاتے، کہا پھر لکھیں۔ آپ نے لکھ دیا کہ تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو۔ بیٹا دوڑ کے گیا، ابا جی دیکھو لکھ دیا انہوں نے۔ آپ نے تحریر دیکھی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، چہرے پہ جلال کے آثار نہیں تھے، آنکھ میں آنسو تھے۔ آپ نے ہونٹوں سے لگایا، چومنے کے بعد آنکھوں پہ رکھا، اس کے بعد کہا شہزادے اس تحریر کو سنبھال کے رکھنا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ تحریر میرے جنازے کے ساتھ میرے کفن میں میرے سینے پہ رکھ دینا۔ کہا کیا کرو گے ابا؟ کہا جب قبر میں جاؤں گا مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، آقا کہیں گے عمر بتا تو صحیح کیا کر کے آیا ہے؟ عرض کر دوں گا یا رسول اللہ جب ظاہری حیات میں آپ تھے تو آپ کی نوکری کرتا رہا، جب آ گئے تو آپ کے نوازوں کی نوکری کرتے رہا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، یا سمجھے ذرا عمر وہ ہے جس نے نبی کے در پہ بھی پہرا دیا ہے، نبی کے گھر پہ بھی پہرا دیا ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمر کو ہلکے میں نہ لینا، نبی کے عمر کو ہلکے میں نہ لینا۔ نبی کے عمر کی وہ ذات ہے، کبھی کبھی قرآن میں رب نے عمر کی جو حضرت عمر کے الفاظ ہوتے تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی، اسی رائے کے مطابق بھی رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ آپ پڑھیں تاریخ اٹھا کر کے، ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ پہ نا الزام لگایا گیا، الزام لگایا گیا، الزام اتنا خطرناک تھا، منافقین نے الزام لگایا تھا، نبی کے صحابہ بھی شش و پنج میں تھے، خود آقا کریم بے قرار تھے، صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی حضور گھر آئے، گھر آئے اور آ کے مجھ سے کہنے لگے عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو رب سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا۔ ام المومنین کہتی میری چیخ نکل گئی جب حضور نے اتنا کہا، کہتی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہا حضور اجازت دیں تو اپنے گھر نہ چلی جاؤں۔ کیا کہتی؟ میں نے کہا حضور اگر اجازت دیں
تو اپنے گھر نہ چلی جاؤں؟ میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ دیکھتے، عائشہ صدیقہ کہتی میرے محبوب اتنا پیار کرتے مجھ سے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے نظر سے دور نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن آج ایسی بے قراری تھی کہ حضور فرماتے ٹھیک ہے اپنے گھر چلی جاؤ۔ کہتی میں اپنے گھر یہ سوچ کے آئی کہ باپ سے باتیں کروں گی، وہ حال دل پوچھیں گے، میں ان سے درد دل بیان کروں گی، تھوڑا غم ہلکا ہو جائے گا۔ کہتی لیکن میں اپنے گھر گئی نا تو میرے باپ نے چہرہ پھیر لیا، مجھ سے میرے گھر میں بھی کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ کہتی میں کونے میں جا کے بیٹھ گئی اور جب میرا دل ڈوبنے لگا، کہتی پھر میں نے اپنا درد دل سپریم کورٹ میں پہنچایا، میں نے کہا مالک اب میرا فیصلہ تو کرے گا۔ کہتی یہ کہہ کے میں کونے میں بیٹھ گئی۔ ادھر میرے نبی کی بے قراری کا عالم کیا تھا؟ فرماتی حضور اتنے بے قرار تھے، اتنے بے قرار تھے، حضور صحابہ سے پوچھ رہے، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، ابو بکر یار تو بتانا کیا کروں میں، لوگوں نے تیری بیٹی پہ اس طرح کا الزام لگایا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا میں باپ ہوں، وہ بیٹی ہے میری، اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس پہ بھروسہ کرو تو لوگ کہیں گے باپ کا بیٹی کی حمایت کر گیا، محبوب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر حضرت علی سے ملاقات ہوئی، علی تو بتانا کیا کرنا ہے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ بے قرار کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک عائشہ کی بات ہے، آپ کے لیے کس کی کمی ہے؟ آپ ابھی ارادہ کریں، سینکڑوں نکاح آپ کے لیے تیار ہیں، آقا بے قرار نہ ہو۔ سرکار کو تسلی نہ ملی، کہتے میں چند قدم آگے بڑھا، میں نے دیکھا سامنے سے میرا یار عمر آ رہا تھا، میں نے کہا عمر ٹھہر تو سکی۔ حضرت عمر کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا، کہتے عمر یار معلوم ہے مدینے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ میری عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ معلوم ہے، کہ یار بتانا کیا کیا جائے؟ آقا فرماتے ہیں میرے عمر نے پلٹ کے مجھ سے 2 سوال کیے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ سے 2 باتیں پوچھوں، کیا آپ جواب دیں گے؟ میرے نبی نے کہا ہاں پوچھو۔ حضرت عمر نے پہلا سوال کیا، آقا فرماتے ہیں میرے عمر نے مجھ سے کہا تھا آقا بتائیے کیا آپ کے بدن پہ کبھی مکھی بیٹھی؟ میرے نبی نے کہا کہ کبھی نہیں بیٹھی۔ آقا دوسرا سوال یہ ہے کبھی آپ کے پسینے سے بدبو آئی؟ کہا کبھی نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہوگا آپ کو جب آپ ایک راہ سے گزر رہے تھے، آپ کی جوتی سے گندگی لگ گئی تھی، جبریل آ گئے تھے، کہا محبوب جوتی پہ پیر نہ رکھیں، اب نکال دیں کیونکہ آپ کے پیر سے لگنے والی جوتی پہ گندگی لگ گئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا بے قرار نہ ہو، جو خدا تیرے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، پسینے میں بدبو نہیں آنے دیتا، جسے تیرے پیر میں لگنے والی جوتی پر گندگی کا لگنا گوارا نہیں ہے، وہ تیرے بستر پہ گندگی کو آنا کیسے گوارا کرتا ہے؟ اتنا حضرت عمر نے کہا میرے آقا پہ کب کب کی تاریخ ہو گئی۔ جبریل قرآن لے کے آ گئے، جبریل قرآن لے کے آ گئے، محبوب پریشان نہ ہو، تیری عائشہ کے گناہ ہے، تیری عائشہ پارسا ہے۔ یہی وجہ تھی، سنے سارے، یہی وجہ تھی حضور کے مزار میں دفن ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، جب حضرت عمر فاروق اعظم کا وقت وصال آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو ام المومنین کے پاس بھیجا، فرمانے لگے جا ام المومنین سے جا کے کہنا ہے کہ یار کے 2 یار تھے، ایک یار خدمت کر کے مزار میں جا چکا، دوسرے یار کے جانے کی باری ہے، اجازت ہو تو یہ یار بھی یار کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے۔ سمجھے تو بولیں، ذرا بولیں سبحان اللہ، کہ یہ یار یار کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، کہتے جب میں نے ام المومنین سے جا کے بات کہی نا تو کہتے اتنے آنسو بہے کہ دوپٹہ بھیگنے لگا۔ فرمانے لگے عبداللہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا ایک میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جب سارے لوگ میری ذات کو لے کر خاموش تھے تب عمر میری حمایت میں کھڑا تھا، تب عمر میری حمایت میں کھڑا تھا۔ جاؤ عمر سے جا کے کہہ دو وہ جگہ میں نے اپنے عمر کو اس احسان کے بدلے میں عطا کر ڈالی۔ اللہ ان کے بارے میں لوگ بھوکتے، وہی فرما، وہی عمر کیا کہتے ہیں،
سنیں مبارک ہو رب نے ہمیں اور آپ کو حسینی بنایا، رب نے ہمیں اور آپ کو حسینی بنایا ہے۔ فرماتے ایک دن میں آیا خاتون جنت کے گھر، حضور بیٹھے، چند صحابہ بیٹھے، شہزادے بیٹھے، کہتے میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے آج کے بعد ہر چوکٹ سے حسین کا لنگر جاری ہو جائے۔